वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹6.51 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹399.86 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹19.39 फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹399.58 फ़ी लीटर होगी। मिट्टी का तेल ₹4.45 सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹360.76 फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजते ही हो गया। पेट्रोल पर लेवी में ₹3.88 फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल पर ₹28.69 फ़ी लीटर लेवी आयद कर दी गई। डीजल पर इससे पहले लेवी 0 थी। नोटिफिकेशन जारी। देखें आवाम के ऊपर इजाफी बोझ है, उसके अंदर जैसे हुकूमत ने पहले सब्सिडी दी थी, अपने और कट करके मजीद सब्सिडी दें। लोगों की अंदर बाइंग पावर नहीं है इतना। चाहे सोशल मीडिया से खबर चले जाए, चाहे अमेरिका चले जाए, रूटीन ऐसे ही अच्छी रहनी, कोई फायदा नहीं होना। बड़ा रोल महंगा होना है, इस वजह से लोग अभी डलवा रहे हैं। हुकूमती फैसले से पहले कीमतें बढ़ने के खदशे पर पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश। कराची, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। महकमा पेट्रोलियम का कहना है कि 1 मई से पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबर में कोई सदाकत नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम में बेचैनी फैलाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल मालिकान, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी की मुद्दत में 1 माह की तौसीह कर दी। वज़ीर आज़म की बसेज और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की भी हिदायत। कहा अवामी रिलीफ के इक़दामात की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि उनके फ़वाइद बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँच सकें। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दुआ गो हैं खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी आए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। आलमी मार्केट्स में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फ़ी बैरल पर आ गया। WTI की फ़ी बैरल कीमत $110 से $104 हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि तेल की कीमत $140 तक जाएगी, इसका जिम्मेदार अमरीका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में मंदी। इंडेक्स 2829 पॉइंट्स कमी के बाद 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद। जापान, हांगकांग, कोरियन और भारतीय स्टॉक मार्केट्स में 1% से ज़ायद की गिरावट। जर्मनी अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और ताबड़तोड़ हमलों की नई लहर का मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़रब लगाना हो सकता है। हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। एक और मंसूबा अपनाए हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी है ताकि उसे बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला जा सके। अमरीकी फ़ौजी हुक्काम आज डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप का नाम दिया गया है। एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा करेंगे जैसे अपनी ज़मीन, अपने पानियों और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। यौम खलीज फारिस पर पैगाम में सुप्रीम लीडर ने कहा पहला मौका नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ पर गैर मुल्की लालचियों की राल टपकी हो। 2 माह की जारियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ। खित्ते में आदम इस्तेहकाम की वजह खित्ते के ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं। ये ठिकाने तो ख़ुद को ही महफूज नहीं रख पाए, इन मुल्कों को क्या महफूज रखेंगे। खलीज फारिस का मुस्तक़बिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा बहरी नाकाबंदी की किसी भी कोशिश का मुक़द्दर नाकामी होगा। ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी। ईरान ने डील के लिए बेचैन है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा अमरीका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रीज तबाह कर दी। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं।
ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ایران کو فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دینی چاہیے۔ امریکی صدر کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے وزیر اعظم کا ذکر، کہا میں نے 8 جنگیں رکوائیں، پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی اس میں شامل ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے مجھ سے کہا میں نے 3 سے 5 کروڑ انسانوں کی جان بچائی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب، ساتھ ہی ٹرمپ کی پرانی ویڈیو بھی لگا دی جس میں ٹرمپ نے غلطی سے آبنائے ہرموز کو آبنائے ٹرمپ قرار دیا تھا، پھر کہا تھا بڑی غلطی ہو گئی۔ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکی صدر پینٹاگون کی گھڑی ہوئی اصطلاح کے بجائے خلیج فارس کی درست اصطلاح استعمال کریں، تاہم ہرموز کو کسی اور نام سے پکارنا واقعی سنگین غلطی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بعد سفارتی رابطے اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی اور پرانی تمام تجاویز زیر غور ہیں۔ پاکستان کو دونوں فریقین نے اعتماد میں لیا ہے۔ تمام تجاویز کو خفیہ رکھتے ہوئے سفارتی چینلز کے ذریعے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مختلف عالمی رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آبنائے ہرموز عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے اہم گزرگاہ ہے۔ آبنائے ہرموز میں کشیدگی کے عالمی معیشت پر اثرات ہو رہے ہیں۔ معمول کی بحالی ضروری ہے۔ امید ہے ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہتری سے خطے میں امن و استحکام قائم ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی ایک اور پاکستانی جہاز کو ہرموز سے گزرنے کی خصوصی اجازت۔ پاکستانی بحری جہاز آبنائے ہرموز پار کر گیا۔ خلیج عمان میں داخل جہاز 2 سے 3 روز میں کراچی بندرگاہ پہنچے گا۔ PNSC ذرائع کے مطابق جہاز پر 8 کروڑ لیٹر ڈیزل موجود ہے۔ پاک بحریہ کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی صدر زرداری نے کہا آبدوز ہنگور کی کمیشننگ پاک بحریہ کی جدت کے سفر میں تاریخی سنگ میل ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع، بحری مفادات کے تحفظ اور اقتصادی راہداریوں کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا یہ آبدوزیں جارحیت روکنے اور بحیرہ عرب میں سمندری تجارتی گزرگاہوں کی سلامتی یقینی بنانے میں کردار ادا کریں گی۔ اہم بحری راستوں کا تعطل عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی پوری قوم اور پاک بحریہ کو اس تاریخی سنگ میل کے حصول پر مبارکباد۔ ISPR کے مطابق ہنگور کلاس آبدوزیں جدید ترین ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی، سونار سسٹم، اسٹیلتھ ڈیزائن اور زیر آب طویل آپریشنز کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد کے ساتھ دراندازی کی 2 کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ ISPR کے مطابق بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 13 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع محمد میں سرحد پر دراندازی کی کوشش کرنے والے خوارج کے گروہ کو نشانہ بنایا۔ خوارج کے 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر بھی خوارج کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 5 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے افغان حکومت اپنے شہریوں کو بھی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک افغان سرحد پر دراندازی کی 2 کوششیں ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاک افغان سرحد پر فتنہ الخوارج کی پاکستان میں دراندازی کی کوششیں ناکام بنانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی تعریف۔ وزیر اعظم نے 13 خارجیوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی افریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کابل میں پاکستان کے ناظم الامور کو افغان وزارت خارجہ کی جانب سے طلب کیے جانے کی تصدیق کر دی۔ کہا یہ اقدام افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کے لیے موجود افغان سہولت کاری سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ کنڑ سمیت کسی بھی علاقے میں تعلیمی اداروں پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ تمام الزامات غلط ہیں۔ ایسے الزامات خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کو متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ جنگ بندی کا مطلب روایتی جنگ بندی نہیں۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا حملہ، چاہے وہ ریاستی ہو یا دہشت گرد گروہ کی جانب سے،
बंद होना चाहिए। अफगान तालिबान की बाजोड़ की सिविल आबादी से फायरिंग पर शहीद और जख्मियों की फहरिस्त जारी। डीसी बाजोड़ के मुताबिक अफगान तालिबान की बाजोड़ में सिविल आबादी पर फायरिंग से 9 अफराद शहीद हुए, 3 खवातीन और 6 मासूम बच्चे शामिल हैं। मार्च और अप्रैल के दौरान अफगानिस्तान ने बाजोड़ के सरहदी इलाके मामूद और सालारजई में मोटर गोले फायर किए। फरवरी से अप्रैल के दरमियान अफगान तालिबान की फायरिंग से 12 अफराद जख्मी हुए। अफगान तालिबान रजीम ने कल भी जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में शहरी आबादी पर हमला किया, जिससे 5 अफराद जख्मी हुए। वजारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी का फैसला। नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी ख़त्म की थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में। मजदूरों के दिन पर भी बग़ैर आराम काम करने में मशगूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मजदूरों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा, मेहनत कश तबक़ात की कुर्बानी ज़िंदगी को रवां दवा रखती है। मजदूर और हुनरमंद अफराद अंदरून और बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशा वराना महारत के आइनादार हैं। आज के दिन तजदीद अहद करें कि सब मिलकर मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कराची में शदीद गर्मी के दौरान एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज़ कर गया। गार्डन लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी और रंगी में कई घंटे बिजली गायब। मंगू, पीर सरजानी, सुराबकोट और बल्दिया टाउन में भी लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली की गैर एलानी बंदिश। लोड शेडिंग के बायस मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा मुतासिर। पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। मैं इसको इंशाअल्लाह कम से कम महीने में स्कीम को खुद रिव्यू करूँगा। जो बैंक्स इसमें कानून के मुताबिक वो पीछे हटेंगे तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि मुझसे फिर कोई खैर की वो तो ना करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के करोड़ों बेघर लोगों की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। स्कीम की खुद निगरानी करने का ऐलान, बैंक्स को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत, गफलत पर वार्निंग दी। तकरीब से खिताब में कहा, स्कीम के तहत पहला हदफ 50,000 घरों की तामीर के लिए कर्ज देना है। आइंदा 4 बरसों में इसे 5 लाख घरों तक ले जाने का हदफ है। जो बैंक इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे वो खैर की तवक्को ना रखें। स्कीम का हर महीने खुद जायज़ा लेंगे। स्कीम के तहत 10 मरले की ज़मीन तक घर बनाया जा सकेगा। 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। स्कीम का इतलाक़ 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार ने हामिद खान के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि जजेस का ट्रांसफ़र आर्टिकल 2A के मुनाफी है। जजेस के ट्रांसफ़र के अमल में शफाफियत का फुकदान है। ट्रांसफ़र की वजूहात नहीं बताई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करना गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आर्टिकल 184 की शिक़ 3 के तहत दायर की गई। वफाकी आइनी अदालत 27वीं आइनी तरमीम के तहत वजूद में आई, इसलिए वो केस नहीं सुन सकती। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रफत के तबादले किए। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का चालान जुमेरात को भी अदालत में जमा नहीं कराया गया। रजिस्ट्रार बैंकिंग कोर्ट की जानिब से चालान की स्क्रूटनी जारी। दौरान समात बानी पीटीआई के वकील का ChatGPT का हवाला, कहा ChatGPT कहता है रजिस्ट्रार केस के चालान की स्क्रूटनी नहीं कर सकता। ये कौन सा केस है जिसमें स्क्रूटनी रजिस्ट्रार कर रहा है? प्रोसिक्यूटर ने कहा शायद उन्हें मालूम नहीं, खुसूसी अदालतों में चालान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार ही करता है। ये अगर ChatGPT का कह रहे हैं तो वो उन्हें क्या जवाब दें? 2 मुल्ज़िमान की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। समात 11 मई तक मुलतवी।
پانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی درخواستوں پر سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا پہلے سزا معطلی کی درخواستیں سننے پر اصرار۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا طے شدہ اصول ہے، اپیل مقرر ہو جائے تو سزا معطلی غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ عدالت اپیل سننے کے لیے تیار ہے، ہفتے میں 2 یا 3 دن دلائل دینا چاہتے ہیں تو شیڈول بتا دیں، اپیل سن لیتے ہیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا 1 سال سے زائد ہو گیا، کوئی ایک ریلیف تو آپ کی عدالت سے مل جائے۔ عدالت کل جیل حکام کو بلا لے، جیل سے وکالت نامے نہیں مل رہے۔ نائب پروسیکیوٹر نے کہا عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی اپیل پہلے سنی جائے گی۔ عدالت نے کہا اس پر کوئی آرڈر جاری کریں گے۔ صومالی قزاقوں کی قید سے 10 پاکستانیوں کی رہائی کے لیے صومالیہ کی حکومت نے پاکستان کو تعاون کی تحریری یقین دہانی کرا دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے صومالیہ کے گہرے پانی میں پاکستانیوں کے واقعے کی تفصیلات بتا دی۔ کہا صومالیہ کے جنوب مشرقی ساحل کے قریب 21 اپریل کو آئل ٹینکر کو قزاقوں نے اغوا کیا جو اس وقت پنٹ لینڈ کے ساحل پر لنگر انداز ہے۔ جبوتی میں پاکستانی سفارت خانے نے صومالی حکام سے رابطہ کیا۔ صومالی وزارت خارجہ نے عملے کی حفاظت یقینی بنانے کی یقین دہانی کرائی۔ جہاز کے مالک سے رابطے میں اور عملے کی خیریت سے متعلق مثبت اشارے ملے ہیں۔ یرغمال بنائے گئے شہریوں کے اہل خانہ کا پیاروں کی واپسی کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس میں کہا حکومت کی جانب سے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ کمبوڈیا میں گرفتار 54 پاکستانی آن لائن فراڈ میں ملوث تھے۔ پاکستانیوں کے جرمانے معاف کرا دیے لیکن وطن واپسی کا انتظام انہیں خود کرنا ہوگا۔ وزارت خارجہ کے حکام کی پارلیمانی سیکریٹری انسانی حقوق کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔ کمبوڈیا میں پاکستانی سفیر نے بتایا کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک فراڈ کمپنی سے نکل کر دوسری کمپنی میں اپنی مرضی سے گئے، ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم سب مظلوم ہیں۔ ایسے واقعات ہیں جن میں کزنز نے کزنز کو بیچ دیا، دوست نے دوست کو بیچ دیا۔ امیگریشن حکام نے بتایا کمبوڈیا جانے والے زیادہ تر افراد کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غیر قانونی کام کرنے جا رہے ہیں۔ پارلیمانی سیکریٹری صبا صادق نے کہا والدین بچوں کو بیرون ملک بھیجنے سے قبل تحقیق کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سمیت وفاقی وزراء کی مارکہ حق کے کم سن شہید ارتضیٰ عباس کے گھر آمد، خراج عقیدت پیش کیا۔ ارتضیٰ شہید کے والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس کے عزم اور حوصلے کو سراہا جو LOC پر دشمن سے نبردآزماں تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا مارکہ حق میں ارتضیٰ عباس کی شہادت نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا شہداء کی قربانیوں سے قوم کے حوصلے مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ دو 2015 میں کراچی کی جان لیوا گرمی میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 300 ہلاکتیں ہوئیں، لیکن ایدی فاؤنڈیشن کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 5000 سے زائد تھی۔ ان میں اکثریت مزدور طبقے کے لوگوں کی تھی۔ مقررین کا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پائلر کے زیر انتظام عالمی یوم مزدور کے موقع پر ماحولیاتی تبدیلی اور مزدوروں کے حقوق کے عنوان سے سیمینار میں اظہار خیال۔ مقررین کا کہنا تھا پاکستان کا محنت کش طبقہ ماحولیاتی تبدیلی کی بھاری قیمت برداشت کر رہا ہے جبکہ محنت کش طبقے کا ماحولیاتی تبدیلی میں کوئی کردار نہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ولیکا اسپتال میں 78 نوزائیدہ بچوں میں ایڈز کی تشخیص ہولناک واقعہ ہے جس کی فوری اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں جن کی اکثریت مزدوروں کے بچوں پر ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے ہندو طلباء کے لیے مذہبی تعلیم کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنا دیا۔ محکمہ تعلیم کے مطابق تیسری سے 5ویں جماعت تک ہندو مذہب کی 3 کتابیں نصاب میں شامل کی جائیں گی۔ تعلیمی سال 2026-27 سے سرکاری اسکولز میں ہندو طلباء کو مذہبی کتب پڑھائی جائیں گی۔ MQM کے رکن اسمبلی کمار ہاسیجا کا کہنا ہے کہ ہندو کمیونٹی کا دیرینہ مطالبہ تھا جو آج پورا ہو گیا۔ اس وقت صوبے میں 2.25 لاکھ سے زائد ہندو طلباء زیر تعلیم ہیں۔ صرف کتابیں کافی نہیں، تعلیم کے لیے استاد ضروری ہے۔ IBCC کا کراچی میں A لیول کا ریاضی کا پیپر لیک ہونے کا نوٹس۔ حکام IBCC کا کہنا ہے کہ کیمبرج انٹرنیشنل سے تحریری جواب لیا جائے گا۔ کیمبرج انٹرنیشنل نے پرچہ لیک ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہا پاکستان سمیت جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ میں پرچہ آؤٹ ہونے کی تحقیقات جاری ہیں۔ طلباء کو نقصان سے بچانا اولین ترجیح ہے۔ امتحانات کی شفافیت برقرار رکھنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔
29 اپریل کو ہونے والا اے لیول کا ریاضی کا پرچہ ایک روز قبل لیک ہو گیا تھا، سوشل میڈیا پر موجود تھا۔ کیمبرج کے پچھلے 2 سال میں مئی اور جون سیشن کے پرچے بھی لیک ہو چکے ہیں۔ کراچی کے علاقے صدر میں پلازا آٹو پارٹس مارکیٹ دوبارہ سیل کر دی گئی۔ کارروائی اسسٹنٹ کمشنر صدر کی ہدایت پر کی گئی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی ان کی دکانوں کو سیل کیا گیا تھا۔ 20 سے زائد دکانیں رات 11 بجے سیل کی گئیں۔ ضلعی حکام نے بتایا کہ دکانیں تجاوزات کے باعث سیل کی گئیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے جو معاشی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے عوام کے مسائل بڑھیں گے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے صدر جوہر سلیم کی گفتگو، کہا ایران کو سفارتی سپورٹ حاصل نہیں، عوام کی جذباتی سپورٹ حاصل ہے۔ سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا دنیا میں معاشی مشکلات کی بنیادی وجہ امریکہ اور اسرائیل ہیں، ایران سے عوامی ہمدردی جذباتی نہیں اصولی ہے۔ پارلیمان نے اپنا اختیار استعمال کر کے آئینی ترمیم کی، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین مسعود چشتی کی عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا جوڈیشل کمیشن ایک آئینی شق کے تحت بنایا گیا ہے، پاکستان بار کونسل ججز ٹرانسفر کے معاملے پر سیاست نہیں کرنے دے گی۔ سول جج کا لاہور سے رحیم یار خان ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کیا کبھی سول جج نے کہا وہ گھر سے دور نہیں جائے گا؟ اسلام آباد کے ججز کو بھی دیگر علاقوں میں جا کر کام کرنا چاہیے، یہ تاثر غلط ہے کہ ٹرانسفر کا مقصد عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونا ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران کا بیشتر افزودہ یورینیم اب بھی اصفہان کے جوہری مرکز میں موجود ہونے کا امکان ہے، نتنز اور فردو کے معائنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایران کے پاس 440 کلو گرام کا 60% افزودہ یورینیم موجود ہے، جس میں تقریباً 200 کلو گرام اصفہان کی سرنگوں میں ہو سکتا ہے۔ گروسی نے یہ بھی کہا کہ IAEA نے روس اور دیگر ممالک سے ایران کے افزودہ یورینیم کو ملک سے باہر منتقل کرنے کے امکان پر بھی بات چیت کی، لیکن یہ ایک پیچیدہ عمل ہوگا۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت میں اضافے سے امریکہ بھی متاثر، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ امریکہ میں پیٹرول کی اوسط قیمت 8 سینٹ اضافے کے بعد $4.30 فی گیلن ہو گئی، ڈیزل کی اوسط قیمت $5.50 فی گیلن دیکھی گئی۔ امریکی جریدے کے مطابق ایران جنگ کے بعد سے ڈیزل کی قیمتوں میں 46% اضافہ ہوا، جبکہ امریکی ڈرائیورز کے اخراجات بھی 44% بڑھ گئے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے لندن میں اس مقام کا دورہ کیا جہاں کل 2 یہودیوں پر چاقو سے حملے کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم کو مظاہرین کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر مظاہرین نے شیم آن یو کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے کیئر سٹارمر کے خلاف پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا ان کی حکومت یہودی کمیونٹی کے تحفظ کے لیے اضافی فنڈنگ کے علاوہ قانون سازی پر بھی کام کر رہی ہے۔ ایران جنگ میں امریکہ اب تک $2 ارب 80 کروڑ کا فضائی آلات کی مد میں نقصان ہو چکا۔ اس نقصان میں وہ نقصان شامل نہیں جو خطے میں امریکی اڈوں پر حملوں سے ہوا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ میں انکشاف، واشنگٹن کے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے تخمینہ لگایا ہے کہ جنگ میں امریکی نقصان $2.3 ارب سے $2.8 ارب ہوا ہے۔ صرف سعودی عرب کی بیس پر 27 مارچ کے ایک حملے میں $700 ملین کا امریکی جنگی سامان تباہ ہوا۔ تھنک ٹینک نے خطے میں امریکہ کے مختلف اڈوں پر ہونے والے میزائل اور ڈرون حملوں سے ہوئے نقصانات کا تخمینہ بھی پیش کیا۔ HPL PSL 11 کے دوسرے ایلیمنیٹر میں آج حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ 3 بار کی چیمپئن اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا۔ لیگ میں ہونے والے 2 میچز میں دونوں ٹیمز ایک دوسرے کو شکست دے چکی ہیں۔ فاتح ٹیم ایونٹ کے فائنل میں پشاور زلمی کا مقابلہ کرے گی۔ میچز جیو سپر اور مائکرو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور ملیے پاکستان سپر لیگ 11 میں روبوٹ میسکاٹ سے۔ پاکستان سپر لیگ 11 میں حیدرآباد کنگز مین کے نئے سپورٹر میں کھلاڑیوں اور شائقین کی گہری دلچسپی۔ ہیوسٹن سے درآمد کیے جانے والا یہ میسکاٹ رومار روبوٹ اپنی ٹیم کی شاندار کارکردگی پر ناشتا بھی ہے، شائقین کو دیکھ کر ہاتھ بھی ہلاتا ہے۔ نام ہے اس کا ادا۔